بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا مفتی ذیشان علی مدنی القادری صاحب ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ختم نبوت۔ جی تو مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے کہ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علی یاسین بھائی، آپ نے یہ سوال کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کریں، تو عقیدہ ختم نبوت کی آسان ترین الفاظ کے اندر اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں اور تمام نبیوں کے بعد حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دنیا کے اوپر نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو ختم نبوت کا معنی اس حوالے سے سمجھنا بہت آسان ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرما کر آخر میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نبی اور رسول بنایا۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں یا نبی علیہ السلام کے وصال ظہری کے بعد قیامت تک جتنا بھی دور ہے، جتنا بھی زمانہ ہے، اس پورے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو نبوت عطا نہیں فرمائے گا۔ حضور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا آسان معنی میں نے آپ کو بیان کیا کہ نبی علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے سب سے آخری نبی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بعد بروز قیامت تک، قیامت قائم ہونے تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یعنی اس کو سمجھے کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی دوسرا نبی دنیا پر نہیں آ سکتا۔ جی تو مفتی صاحب، آپ نے بالکل بہت اچھی وضاحت فرمائی۔ تو ہمارا دوسرا سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو ماننے کا کیا حکم ہے؟ جی علی یاسین بھائی، آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کو ماننے کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو میرا بھائی، عقیدہ ختم نبوت کو ماننا یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو ماننا، یعنی جس طرح قرآن مجید کو ماننا ہم سب پر لازم ہے، دل و جان سے اس کے ہر حرف کو تسلیم کرنا ہم سب پر لازم ہے، تو اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور یقین کامل رکھنا بھی ہم سب پر ضروری ہے۔ جس طرح کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے ایک حرف کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان عقیدہ ختم نبوت کے اندر ذرا سا بھی شک کرتا ہے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ لہٰذا ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم دل اور جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کریں اور حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کو تسلیم کریں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت میں شک کرے گا وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر قرآن و حدیث سے کچھ دلائل بیان کریں۔ جی علی یاسین بھائی، آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن و حدیث سے دلائل کے حوالے سے پوچھا، تو روز روشن کی طرح عقیدہ ختم نبوت پر جو قرآن و حدیث سے جو دلائل ہیں وہ تو روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اس میں ایک بڑی ہی مشہور ترین آیت مبارکہ ہے، نمبر 22 کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، اور فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔
اور احادیث مبارکہ میں بھی کئی ایسی احادیث مبارکہ صحیح ستہ کے اندر بھی موجود ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی دوسری کتب کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں، جن پر میں چند ایک احادیث پیش کروں گا۔ سب سے پہلے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2272، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ترجمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نبوت اور رسالت ختم ہو چکی، فرمایا میرے بعد نہ ہی کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3455 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1842، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، جب کبھی کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو ان کی جگہ پہ کوئی دوسرے نبی تشریف لے آتے، لیکن فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بے شک میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح مشکات المصابیح کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 5764، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قائد المرسلین ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، انا اول شافعی و مشفع ولا فخر۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمام رسولوں کا لیڈر ہوں، لیکن اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کا خاتم ہوں، لیکن اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور فرمایا میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اور فرمایا ولا فخر، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہ ایک چند دلائل ایسے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ایک جھوٹا نبی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے اور مرتد ہے۔ جی تو مفتی صاحب، ہمارا آپ سے آخری سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ختم نبوت کے حوالے سے کیا کردار ہے، بیان فرمائیں۔ سر، عقیدہ ختم نبوت پر جب بھی کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے جو اہل اسلام لوگ تھے انہوں نے بھرپور اس کی مزاحمت کی اور اس کا جواب دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ سے لے کر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ تک جب کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت پر کسی نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں جیسے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اسی طرح بعد والے زمانے میں جب کبھی بھی فتنوں نے سر اٹھایا، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جب فتنوں نے سر اٹھایا تو اہل اسلام نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں مرزا غلام احمد قادیانی مردود نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ کہنے لگا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور آیات مبارکہ احادیث مبارکہ میں طرح طرح کی تعویل کر کے اس نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنا شروع کیا۔ بالآخر اس نے 20 جولائی 1890 میں اخبار کے اندر ایک اشتہار جاری کیا کہ میں اسلام کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئیں بیٹھے میرے ساتھ مناظرہ کریں کہ میں ثابت کروں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ چونکہ اس وقت کوئی اتنا جدید جناب کہنے کہ ٹیکنالوجی کا دور تو نہیں تھا کہ
ادھر سے میسج کیا جائے اور اگلے سیکنڈ سے پہلے اگلے کے پاس میسج پہنچ جائیں. اخبار کا دور تھا، مراسلے جاری ہوا کرتے تھے. تو وہ 20 جولائی 1890 کے اندر جب اس نے اخبار کے اندر وہ اشتہار جاری کیا تو 25 جولائی 1890 میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ اس کا اخبار کے اندر جو اشتہار جاری کیا تھا وہ موصول ہوا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تمام شرائط کے ساتھ اس کے مناظرے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور بالآخر 25 اگست 1890 کی تاریخ جو ہے وہ مناظرے کے لیے مقرر ہوئی. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 24 اگست 1890 میں گولڑا شریف سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے. کیونکہ یہ مناظرہ لاہور کے اندر ہونا تھا تو آپ 24 اگست کو ادھر سے روانہ ہوئے. المختصر یہ ہے، اگر تفصیلی واقعہ تو وہ بہت لمبا ہے، لیکن المختصر سمجھنے کے لیے بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 24 اگست رات کے وقت میں لاہور پہنچے. اس وقت کے تمام جدید علماء انہوں نے لاہور میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ مل کر اس فتنے کو رد کرنے کی کوشش کی. 25 اگست کو یہ مناظرہ طے تھا. جس مقام پر یہ مناظرہ ہونا تھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقررہ وقت پر اس جگہ پہنچے. اب 25 اگست کا سارا دن گزر گیا لیکن مرزا صاحب ادھر نہ آئے. اسی طرح 26 اگست 1890 کا دن بھی سارا گزر گیا لیکن مرزا قادیانی مناظرے کے لیے اپنی مقررہ جگہ پر نہ آیا اور نہ ہی اس نے آنا تھا. کیونکہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے وہ صرف بغیر دلیل کے دعوے تو کر دیتا ہے لیکن اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا. پھر علماء کرام کی ایک جماعت کی جس نے یہ مناظرہ طے کیا تھا انہوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ التجا کی کہ حضرت وہ مناظرہ نہیں کرنے آ رہا تو آپ اس کو مبالغے کا چیلنج کریں کہ ایک اندھا اور اپاہج شخص آپ بھی اس کے بارے میں دعا کریں اور مرزا بھی اس کے بارے میں دعا کرتا ہے تو جس کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس اندھے اور اپاہج شخص کو صحت بخشے گا وہ یہ مباہلہ جیتے گا اور وہ یہ مناظرہ جیتے گا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مبالغے کے چیلنج کو بھی ایکسیپٹ کیا اور اعلان کیا کہ میں بھی اندھے اور اپاہج شخص کے بارے میں دعا کروں گا اور مرزا بھی آ کر دعا کریں. مبالغے کی تاریخ مقرر ہوئی لیکن مرزا مبالغے کے چیلنج میں بھی نہ آیا اور بالآخر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فتح نصیب ہوئی اور آپ نے اس فتنے کا سر قلم کیا اور یہ ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ جس نے کثیر مسلمانوں کو گمراہ بھی کیا اور مزید گمراہی پھیلانے کے چکر میں تھا. لیکن حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایسا لاجواب اور تاریخی کارنامہ سر انجام دیا کہ آج تک تاریخ کے پنوں میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ ختم نبوت پر جو تحفظ قائم کیا، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والے فتنے کا جس طرح سر قلم کیا آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا. اور آج بھی دیکھ لیں کہ ملک پاکستان کے اندر یا اس وقت دنیا کے اندر جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے اگر آپ اس کی کڑی جوڑیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک یہ کڑی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کے اندر اپنے علماء کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ جب بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھے گی تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، آپ نے اس فتنے کو رد کرنا ہے. تو یہ جتنا فیض ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ فیض حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منتقل ہوتا ہوتا آج کے زمانے کے علماء کرام تک پہنچا. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے علم میں ہمارے عمل میں قوت عطا فرمائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.